نیچے پیش کیا گیا مقالہ مان شعبان میں کیے جانے والے مشہور اعمال اور ان کی حقیقت پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے۔ اس مقالے میں اسلامی تاریخی حقائق، روایات اور عصر حاضر میں رائج مختلف تر عمل کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ قارئین کو ایک جامع نظریہ فراہم کیا جا سکے۔ تعارف مان شعبان اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جو رمضان کے قبل آتا ہے۔ اس مہینے کی خاص اہمیت اور روحانی فضیلت کے حوالے سے احادیث اور روایات موجود ہیں، جن میں بعض روایتیں قطعی سند کی حامل ہیں تو بعض کو علماء کرام نے متنازع قرار دیا ہے۔ شعبان کو بعض مسلمانوں میں تارا رمضان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس مہینے میں بہت سے ایسے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا مقصد دل و جان کو تزکیہ کرنا اور آنے والے رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونا۔ ہیمان شعبان کی فضیلت کے حوالے سے سب سے معروف روایت حضرت عائشہ سے منسوب ہے، جن میں نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم اکثر اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اہم روایت کی صحت اور تعبیر پر مختلف آرا پائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں شعبان کی ایک اور پہچانی ہوئی رسم لیلۃ النصف شعبان یعنی ماہ کے درمیانی رات کی بھی ہے، جسے بعض حلقوں میں مغفرت گناہوں اور تقدیر کے لکھے جانے والی رات قرار دیا جاتا ہے۔ اس مقالے میں ہم ان مشہور اعمال کی حقیقت، ان کے ماخذ اور صحیح و ضعیف روایتوں کی نشاندہی کریں گے تاکہ ایک مستند اور متوازن نقطۂ نظر پیش کیا جا سکے۔ مان شعبان کی تاریخی اور روحانی اہمیت۔ اسلامی تاریخ میں شعبان کا ذکر پہلی بار بعض روایات میں آتا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان رمضان کی روحانیت اور عبادات کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ نبی کریم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان میں جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رہیں۔ اس کے علاوہ شعبان میں نفل عبادات، قرآن کی تلاوت اور خصوصی اذکار کی اہمیت بھی اجاگر کی جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات کی اہمیت کا تعلق نہ صرف جسمانی صحت سے ہے بلکہ روحانی پاکیزگی اور تقوی کے حصول کا بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عبادت کو ایک ایسا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور شعبان میں عبادات کی ادائیگی اس قربت کو مزید فروغ دیتی ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات کا مقصد دل کو نرم کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہی۔ روزہ رکھنے کی روایت اور اس کی حقیقت۔ حدیث اور روایتی اعتبار حضرت عائشہ سے منسوب ہے کہ نبی کریم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس روایت کی بنا پر بہت سے مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھنے کو اہمیت دیتے ہیں اور رمضان کے لیے جسمانی اور روحانی تیاری سمجھتے ہیں۔ بعض احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے دروازے کھولنے سے پہلے ایک آمادگی کا مرحلہ ہے، جس میں روزے رکھنے سے انسان کی صحت اور عبادات میں تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ علماء کی رائے۔ اسلامی فقہ میں اس روایت پر مختلف آرا پائی جاتی ہے۔ بعض علماء اس روایت کو صحت مند سمجھ کر اس کی تائید کرتے ہیں، جبکہ کچھ دیگر روایت کی صحت پر شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ تاہم یہ بات متفق علیہ ہے کہ روزہ رکھنے کا عمل خود ایک عبادت ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہو تو شعبان میں روزے رکھنا کوئی حرام بات نہیں بلکہ ایک مستحب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ واضح رہے کہ اگر روزہ رکھنے سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں یا کوئی معذوری موجود ہو تو شرعی رعایتیں موجود ہیں، اور مسلمان اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کر۔ النصف شعبان، فضیلت عبادت۔ روایت کی تفصیلات۔ مان شعبان کی درمیانی رات کو لیلۃ النصف شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض حلقوں میں اسے مغفرت گناہوں، دعا کی قبولیت اور تقدیر کے لکھنے والی رات قرار دیا جاتا ہے۔ اس رات میں خصوصی نمازیں، اذکار اور دعائیں کی جاتی ہیں، اور اکثر مساجد میں بھی اس موقع پر خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کئی لوگ مانتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث کی صحت پر بحث۔ لیلۃ النصف شعبان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ معروف روایت ہے، اس کی صحت پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین اور فقہا کا خیال ہے کہ اس رات کے فضائل کے بارے میں جو احادیث موجود ہیں ان کی سند میں کچھ مسائل ہیں، اور یہ احادیث قطعی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں اہل حدیث اور رجحان رکھنے والے علماء نے اس رسم کو بدعت قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن صحیح احادیث میں کسی ایسی رات کا ذکر نہیں ملتا جس میں تقدیر لکھی جائے، خاص فضائل حاصل ہوں۔ جدید رائے اور روحانی پہلو۔ اگرچہ کچھ محدثین اس رات کو قبول نہیں کرتے، مگر بہت
سے مسلمان اس رات کو خصوصی عبادت اور دعا کا موقع سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگرچہ اس رات کے مخصوص فضائل کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، تاہم اس رات کو عبادت اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس ضمن میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادات میں نیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر کوئی فرد اس رات کو دل سے اللہ کی عبادت اور مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو یہ عمل اس کے روحانی سفر میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت کا کوئی مخصوص وقت نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی شعبان کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ رمضان کے قریب آنے والا مہینہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سے مسلمان اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ رمضان میں تلاوت کے سلسلے کو برقرار رکھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دل کو سکون اور روحانی توانائی بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اذکار اور دعاؤں کا اہتمام بھی شعبان میں عام ہے۔ اذکار کے ذریعے بندہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرتا ہے اور دنیاوی فکر و ہستی سے اوپر اٹھ کر ایک بلند روحانی مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ اذکار صبح و شام کے معمول میں شامل کیے جاتے ہیں اور اکثر مساجد اور گھروں میں بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ خصوصی نمازیں اور نفل عبادات مان شعبان میں خصوصی نمازیں اور نفل عبادات کی ادائیگی کو بھی بڑے پیمانے پر اہمیت دی جاتی ہے۔ مسلمان عام طور پر اس مہینے میں تراویح کے علاوہ بھی اضافی نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں شبانہ بیداری اور قیام اللیل کے عمل کو بھی عام کیا جاتا ہے۔ نفل عبادات کی فضیلت نفل عبادات کی ادائیگی سے انسان کی روحانی پاکیزگی اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شعبان میں اضافی عبادات ادا کرنے سے نہ صرف روح کو تسکین ملتی ہے بلکہ یہ عمل انسان کو رمضان کی عبادات کے لیے بھی جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرتا ہے۔ بہت سے مفسرین اور فقہا کا ماننا ہے کہ اضافی نفل نمازیں اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے مستحق بن جاتا ہے۔ اعمال کی تسلسل اور نیت اسلامی شریعت میں نیت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ چاہے کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ شعبان میں کی جانے والی منبع نہ ہو تو اسے احتیاط کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ رسومات اور ان کا مثبت پہلو اگرچہ کچھ رسومات کو بدعت قرار دیا جاتا ہے مگر اس بات سے ان تمام روحانی اعمال کی اہمیت کم نہیں ہوتی جو مسلمان شعبان میں انجام دیتے ہیں۔ بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر عمل کو اللہ کی عبادت اور اس کے قربت کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی عمل دل کی صفائی اور تقوی میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا مقصد صحیح ہے، خواہ وہ عمل روایتی ہو یا جدید تر عمل۔ معاشرتی اور روحانی اثرات ایکتا اور بھائی چارہ مان شعبان میں اضافی عبادات اور اجتماعی اجتماعات کا انعقاد مسلمانوں میں ایکتا اور بھائی چارہ کو فروغ دیتا ہے۔ مساجد میں خصوصی پروگرامز اور نماز جماعت کے ذریعے مسلمان ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور اپنی مشترکہ روحانی شناخت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات نہ صرف روحانی فائدے فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشرتی اتحاد کو بھی مضبوط بناتے آؤ معاشرت اصلاح اور خیرات۔ شعبان کے مہینے میں مسلمان نہ صرف ذاتی عبادات پر توجہ دیتے ہیں بلکہ خیرات اور سخی اعمال کی جانب بھی رغبت پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، خوراک اور مالی معاونت فراہم کرتے ہیں اور اس طرح معاشرتی ناہمواری کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے اعمال نہ صرف فرد کی روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی امن اور محبت کا پیغام پھیلاتے آوے۔ عمل رہنمائی اور احتیاطی نیت اور عمل کا معیار اسلامی عبادات کا اصل محور نیت ہے۔ چاہے شعبان میں روزے رکھے جائیں، نمازیں پڑھی جائیں یا خصوصی اذکار کیے جائیں، ان سب کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک اپنا اثر نہ کھوئے جب تک کہ اس کی نیت خالص نہ ہو۔ اگر عبادت کا اصل مقصد صرف رسم و رواج کی تکمیل ہو جائے تو اس سے روحانی فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ ماخذ اور تحقیق کی اہمیت دینی امور میں کسی بھی نئے تر عمل کو اپنانے سے پہلے اس کے ماخذ اور اسناد کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روایات اور احادیث کا مطالعہ کریں، معتبر مراجع سے رائے حاصل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان اعمال کا کوئی ٹھوس دینی جواز موجود ہے۔
اس طرح نہ صرف مذہبی رسومات کو درست طریقے سے اپنایا جائے گا بلکہ بدعات اور غیر مستند رسومات سے بھی بچا جا سکے گا۔ صحت اور تندرستی کا خیال شعبان میں عبادات کی ادائیگی کے دوران صحت اور جسمانی تندرستی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ اضافی عبادات اور روزے روحانی تقویت کا باعث بنتے ہیں، مگر ضرورت سے زیادہ عبادت غیر معمولی روزے صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں صحت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اگر کوئی شخص صحت کے مسائل کی وجہ سے عبادات میں کمی یا تبدیلی کرتا ہے تو یہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ نتیجہ مان شعبان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنی عبادات کو مزید تقویت دینے اور روحانی ترقی کے نئے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اضافی نمازیں ادا کرنا، اذکار اور دعائیں پڑھنا نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تاہم اس مہینے کے مشہور اعمال میں سے کچھ رسومات اور دعوے جنہیں لیلۃ النصف شعبان کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، ان کی صحت پر اسلامی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد دل کی صفائی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ کچھ رسومات اور طرز وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، مگر اصل نیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہر عمل کاف نیچے پیش کیا گیا مقالہ مان شعبان میں کیے جانے والے مشہور اعمال اور ان کی حقیقت پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے۔ اس مقالے میں اسلامی تاریخی حقائق، روایات اور عصر حاضر میں رائج مختلف عمل کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ قارئین کو ایک جامع نظریہ فراہم